हेलो गाइस, होप दैट यू आर गुड। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पश्तूनों की जो पैटर्नल जेनेटिक हिस्ट्री है या फादर की तरफ से जो हिस्ट्री है वो किस कौम से ज्यादा मिलती है। ज्यादातर पश्तूनों में फादर्स की तरफ से सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जो हैप्लो ग्रुप्स हैं, जो वाई क्रोमोसोम के हैप्लो ग्रुप्स हैं फादर की तरफ से जो ट्रांसमिट होते हैं, वो है Z93 और Z93 के फिर जो है मतलब जो डिसेंडेंट्स हैं इसके भी जो बच्चे हैं, जिसमें Z212 स्पेसिफिकली जो है ये तमाम पश्तून कबीलों के अंदर आपको मिल सकता है। Z212 भी थ्री भी है जो कि गलजाई और दूसरे जो है मतलब पश्तून कबीलों के अंदर आपको मिलता है। और इसका लिंक जो है वो स्टेप के साथ है, यानी रशिया और यूक्रेन के जो इलाके हैं, या इंडो ईरानियन माइग्रेशन के साथ जो है मतलब ये जुड़े हुए हैं। अब Z93 ये जो मेजर जो है मतलब हैप्लो ग्रुप है, जहाँ से ये पठानों का जो हैप्लो ग्रुप निकला है, इन पठानों का जो ये इंसेस्टर था Z2125, ये Z93 से। Z93 हैप्लो ग्रुप वाला जो इंसान था, ये कब जो है मतलब ये हैप्लो ग्रुप कब वजूद में आया, ये इंसान कब जो है मतलब ये एग्जिस्ट करता था, तो ये 5000 साल पहले या 5500 साल पहले। तो इसका Z2125 जो पठानों के अंदर हैप्लो ग्रुप है, अगर हम ये इसकी उम्र भी 5000 साल ही लगाएं कि इसकी उम्र भी 5000 साल है या 5000 साल पहले ये बंदा जिसके अंदर ये हैप्लो ग्रुप था Z2125 ये पैदा हुआ, या Z2123 वाला, तो ये हम कह सकते हैं कि जो पश्तूनों का जो जद्द अमजद है वो 5000 साल पहले जो है वो पैदा हुआ। कहाँ पे पैदा हुआ? ये रशिया और यूक्रेन के जो इलाके हैं, वहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई शख्स पैदा हुआ है। और जो एंशंट सैंपल्स है मैं आपको दिखाऊंगा, उससे भी ये सबूत मिलता है कि ये लोग जिनके अंदर ये हैप्लो ग्रुप था, सबसे पहले एंशंट जो है मतलब सैंपल्स हमें ये बताते हैं कि ये वहाँ पे ये लोग मौजूद थे। यूक्रेन और रशिया और ईस्टर्न यूरोप के जो इलाके थे जिनके अंदर ये हैप्लो ग्रुप था। तो आज के पठानों में ज्यादातर जो है मतलब ये R1A रेड फॉरेन से जो सब्सिडियरी में आप देख रहे हैं यही हैप्लो ग्रुप है, और R1A के फिर ये ब्रांचेस है Z93 Z2125 जो स्पेसिफिक जो है पठानों के अंदर है। अब अगर ये हैप्लो ग्रुप आपको किसी और जो है मतलब पॉपुलेशन में भी दुनिया के अंदर मिलता है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो पॉपुलेशन फादर की तरफ से इस पॉपुलेशन के साथ जो है वो जुड़ी हुई है, या ये जो है मतलब जो एंसेस्टर है, फादरली जो एंसेस्टर हैं, वो शेयर करते हैं, यानी पश्तून और वो पॉपुलेशन उनके एंसेस्टर्स जो है फादर की तरफ से एक होंगे। तो जब हम पश्तूनों के इस जो है मतलब हैप्लो ग्रुप या वाई क्रोमोसोम को कंपेयर करते हैं दुनिया की दूसरी पॉपुलेशन के साथ, तो हमें ये पता चलता है कि ये हैप्लोग्रुप ताजिक जो पॉपुलेशन है जो अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान जो एक अलहदा मुल्क भी है वहाँ पे रहते हैं। 40% जो ताजिक पॉपुलेशन है, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ताजिक पॉपुलेशन, उनके अंदर ये Z2125 ये पाया जाता है, और Z2124 या दूसरे हैप्लोग्रुप्स भी हैं, जो कि तमाम पॉपुलेशन सारी इस तरह है कि फादर की तरफ से इनपुट जो है किसी एक पॉपुलेशन में एक तरफ से नहीं आई। यानी एक किस्म की फादर की जेनेटिक हिस्ट्री नहीं है, बल्कि डिफरेंट जो है मतलब जगहों से है फादर्स की हिस्ट्री, और वो ताजुकों में भी है, लेकिन जो डोमिनेंट है जिस जो ज्यादातर लोगों में है 40% ताजुकों में, वो पश्तूनों के का जो हैप्लो ग्रुप है, यानी ये जो एंसेस्टर Z2125 वाला जो बंदा था, वो एंसेस्टर जो है इन ताजकों का, मैक्सिमम ताजकों का भी है, और वो जो है मतलब पश्तूनों का भी हमें नजर आता है कि ये उनका एंसेस्टर है। अब ये कहाँ पे, अगर आप एंशंट डीएनए के सैंपल्स देखते हैं, ये एंशंट डीएनए के कुछ सैंपल्स का एनालिसिस मैंने किया हुआ है जो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया। इसमें Z2125 के ये सारे सैंपल्स हैं। कहाँ से ये मिले हैं? एड्रोनो कल्चर से, सिंताशा कल्चर से मिले हैं। Z2123 भी है, और ये कजाकिस्तान, रशिया, ज्यादातर जो है मतलब रशिया के जो इलाके हैं या सेंट्रल एशिया के जो इलाके हैं या ईस्ट में मंगोलिया के जो इलाके हैं, वहां से कुछ सैंपल्स वहां से भी हैं। जो मंगोलिया से जुड़े हुए सैंपल्स हैं वो Z2123 हैं, एंशंट सैंपल्स हैं। इसका मतलब ये है कि मंगोलियन इन्फ्लुएंस जो है वो भी
جو ہے ان علاقوں کے اندر تھا، قزاقستان اور اس میں چنگیز خان سے پہلے بھی تھا۔ اسی طرح یہ آپ نقشہ دیکھ رہے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا تھا کہ یہ جو کرگان کلچر تھا جو کہ یہاں پہ ایسٹرن جو یورپ کے علاقے ہیں یا رشیا یوکرین کا جو علاقہ ہے، یہاں پہ Z93 جو ہیپلو گروپ ہے پہلے پایا گیا، اور اس کے بعد یہ Z2124 کی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی یہ سنتاشک کلچر کے جو لوگ ہیں ان کے اندر یہ پایا گیا۔ اس کے بعد پھر یہ ایڈرونوو کلچر جو ہے یہاں تک آیا۔ یہ علاقہ وہی آپ جو ہے مطلب یورپ کے علاقوں سے تھرو قزاقستان اینڈ تھرو رشیا یہاں پہ سینٹرل ایشیا کے اندر داخل ہو رہے ہیں، یہاں جیسے ہی ہم اس طرف آ رہے ہیں۔ ایڈرونوو کلچر بھی اسی علاقے کے اندر تھا، کیسپین سی کے آس پاس کا علاقہ ہے، جو کہ اس میں کئی سویلائزیشنز ڈیولپ ہوئیں، اس میں یہ بھی ہیں۔ اور یہاں پہ ایڈرونوور سے پھر یہ جو بماک سینٹرل ایشیا کا جو علاقہ ہے، جس میں یہ بماک کلچر یا جس کو آپ آکسس سویلائزیشن کا کلچر یا آمو دریا کی تہذیب کہتے ہیں، یہاں پہ یہ جو ہے مطلب Z93 یا Z2125 جو ہے، جو فادر کی طرف سے لینیج چلی آ رہی تھی وہ یہاں پہ آئی۔ یہاں سے یہ قزاق پاپولیشن جو تاجک پاپولیشن ہے اس کے اندر بھی یہ آئی۔ یہ وائی کروموسوم جو ہے مطلب فادرز کی طرف سے یہ آیا، یہ ڈومیننٹ تھا۔ اور یہ تھرو ہیلمن سویلائزیشن پٹھانوں کے اندر جو ہے وہ بھی آئے۔ اب آپ پٹھانوں کو اگر آپ دیکھیں اور رائٹ سائڈ پہ یہ آپ تاجکوں کو دیکھیں تو سلائٹلی ان میں فرق ہے۔ تاجک جو ہیں وہ فزیکل اپیرنس ان کی اس طرح ہے کہ یہ سلائٹلی مونگولائٹ جو ہے مطلب ان کے فیچرز ہیں۔ تو یہ سلائٹلی جو مونگولائٹ فیچرز ہیں جو آنکھوں کی طرف سے آپ کو نظر آتا ہے، تو کیا یہ اینشنٹ ہیں یا یہ جو ہے مطلب ریسنٹ ہے؟ تو مجھے جو ہے مطلب اس طرح لگتا ہے کہ دو جگہوں سے، چونکہ ہمیں اینشنٹ ڈی این اے کے سیمپلز بھی میں نے آپ کو دکھائے، اس میں شیونگنو کلچر سے کچھ جو ہے مطلب انفلوئنس آیا تھا، اور کچھ انفلوئنس، زیادہ تر انفلوئنس مجھے لگتا ہے کہ چنگیز خان کے جو حملے 12ویں اور 13ویں سینچری کی جو بات ہے وہاں سے بھی کچھ انفلوئنس جو ہے وہ ان تاجکوں کے اندر جو ہے وہ آیا تھا، جس میں C2 اور O3 جو گروپس ہیں، ہیپلو گروپس ہیں فادرز کی طرف سے، منگولین یا ٹرکک اوریجن کے جو ہیپلو گروپس ہیں وہ تاجکوں میں سلائٹلی جو ہے مطلب وہ زیادہ آپ کو ملتے ہیں پٹھانوں کی نسبت۔ پٹھانوں میں یہ انفلوئنس جو ہے بہت زیادہ کم ہے، کچھ قبیلوں تک محدود ہے جس طرح کے جدون ہے لیکن کم ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ مونگولائٹ سلائٹ مونگولائٹ فیچرز وہاں سے ہی آئے ہیں، اور تاجکوں کی نسبت یہ مونگولائٹ فیچر دوسرے جو سینٹرل ایشیا کے لوگ ہیں، جس میں ترکمان ہیں یا ازبک ہیں یا کرغیز ہیں، ویغر ہیں، ہزارہ ہیں، ان میں ان کی نسبت تاجکوں میں یہ فیچرز تھوڑے سے کم ہیں، مونگولائٹ یا ٹرکک انفلوئنس تھوڑا سا کم ہے۔ یہاں پہ یہ جو اورنج اور یلو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ایسٹ کا یا منگولوں اور ٹرکک جو ہے مطلب انفلوئنس ہے، جینیٹک ڈی این اے کی بنیاد پہ ہم ڈٹرمن کرتے ہیں۔ تو یہ جو ڈی این اے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے تاجکوں کا، ان تاجکوں کے اندر یہ جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انفلوئنس پٹھانوں کی نسبت جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہے، یہاں پہ یہ اورنج کلر آپ کو کم نظر آ رہا ہے اور یلو۔ تو ایسٹ ایشین یا جو منگول یا ٹرکک انفلوئنس ہے پٹھانوں کے اندر کم ہے ڈی این اے یا جینیٹک اس کی بنیاد پہ، جبکہ تاجکوں کے اندر سلائٹلی زیادہ ہے۔ اور اسی طرح تاجکوں کے اندر جو عرب انسیسٹری ہے، یہ جو لائٹ بلو کلر ہے، وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ تھوڑا سا جو ہے مطلب J2 جو ہیپلو گروپ ہے ان کے اندر ہے، وہ پٹھانوں میں تھوڑا سا جو ہے مطلب اس سے کم ہے، ان کی عرب انسیسٹری ہم سے تھوڑی سی زیادہ ہے۔ دوسری جو انسیسٹری جو 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 مطلب سینٹرل ایشیا سے یا کوکیسس سے ہیں، وہ تقریباً آپ کو یا ساؤتھ ایشیا سے ہے، وہ آپ کو کمپیریبل جو ہے مطلب ان پاپولیشنز کے اندر نظر آتی ہے تاجک اور لیکن تاجک اور پٹھان کو اگر آپ ان دوسری پاپولیشنز کے ساتھ جو ان کے نیبرز میں رہتی ہیں تو یہ سگنیچرز ان سے آپ کو ڈفرینٹ نظر آتے ہیں، یہ ڈی این اے کے سگنیچرز ہیں۔ مثلا یہ آپ کو تاجک پاپولیشن نظر آ رہی ہے، اس کو اگر آپ اوپر والی یا نیچے والی جو ہے اس سے کمپیئر کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو لگے گا کہ یہ جو انفلوئنس ان کے اندر ہے وہ ان کے تمام نیبرنگ پاپولیشنز کی نسبت جو ہے ان کے اندر یہ ایسٹ ایشین منگولک یا ٹرکک جو انفلوئنس ہے وہ تاجک پاپولیشن کے اندر کم ہے۔
اور پٹھان پاپولیشن کی جو مثال ہے وہ بھی تقریباً جو ہے مطلب ان میں یہ انفلوئنس کم ہے. باقی جو سگنیچرز ہیں تاجک پاپولیشن اور ان کے اندر وہ تقریباً جو ہے مطلب وہ کمپیریبل ہے. تو اس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فادر کی طرف سے ایک زمانے میں یہ ضرور یہ ہسٹری جو ہے وہ شیئر کر رہے تھے. ان کے فیچرز آپ کو ڈسٹنکٹ نظر آتے ہیں. اس کی میں نے وجہ آپ کو یہ بتائی کہ یہ جو منگول فیچرز ہیں یہ منگولین جو ہے مطلب چنگیز خان کی طرف سے یا پہلے جو منگول کلچر ان کے ساتھ جو ہے آیا تھا ان ٹچ، تو اس وجہ سے آپ کو یہ فیچرز جو ہیں ان لوگوں میں ملتے ہیں. لیکن بہت سارے تاجک لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ بالکل پٹھانوں کی طرف آپ کو نظر آ سکتے ہیں، جن کے اندر یہ ہیپلو گروپ منگولوں والے جو ہے نہیں، یا ان کے منگولوں کا اثر جن کے اندر کم ہے. تو یہ مشہور جو ہے مطلب میرے پسندیدہ جو تاجک لیڈر تھے احمد شاہ مسعود، ایک بہت بڑی پرسنالٹی تھی. یہ ربانی صاحب ہیں، یہ بھی تاجک لیڈر تھے. آ، یہ ویسے ہی میں نے کچھ پکچرز ان کے جو ہے مطلب لگائی بھی ہیں پٹھانوں اور اس کی. تو فزیکلی جو ڈفرنس آپ کو نظر آتا ہے وہ ڈفرنس آپ کو یعنی چونکہ ہزاروں سال سے ڈی این اے ایڈمکسچر جو ہے مطلب اگر اس کو آپ دیکھیں تو اس میں انفلوئنس مختلف جگہوں سے آیا ہوا ہے. تو یہ جو منگولک انفلوئنس ہے اس کی وجہ سے آپ کو جو ہے مطلب یہ جو جو تاجک پاپولیشن ہے ان کے اندر آپ کو زیادہ جو ہے مطلب وہ نظر آتا ہے انفلوئنس، منگولک انفلوئنس نظر آتا ہے، جبکہ پٹھانوں کے اندر یہ انفلوئنس تھوڑا سا کم ہے. اور اس کے علاوہ جو ایسٹ یورپین لنکیج ہے، جو ڈی این اے پہلے جو میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی ہوئے ہیں، اس کا بھی اثر ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ پٹھانوں کے اندر وہ اثر زیادہ رہ گیا ہو، اور جو دوسرے ہیں ان کے اندر تاجک لوگوں کے اندر جو منگول انفلوئنس ہے وہ ڈومینیٹ کر گیا ہو. تو ڈی این اے کی تحقیق کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پٹھانوں کے جو قریب قریب جو ان کی جو پاپولیشن ہے وہ پاپولیشن تاجک پاپولیشن ہو سکتی ہے. ہم 100% اس وجہ سے نہیں کہتے ہیں کہ تمام ڈی این اے کو آپ دیکھتے ہیں، ہول ڈی این اے کو کمپیئر کرتے ہیں تو اس میں آپ کو زیادہ پتہ چل سکتا ہے. لیکن ان تاجک پاپولیشنز کی یا پٹھان پاپولیشنز کی بہت زیادہ جو ہے مطلب لوگوں کا ہول ڈی این اے پروفائل جو ہے ان کے موجود نہیں ہے. اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اویلیبل ٹولز ہیں، جو جینیٹک ایویڈنس ہے، جو پیپرز سائنٹیفک ایویڈنس ہے، اس کی بنیاد پہ یہ دونوں پاپولیشنز ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں. بالکل سملر نہیں ہے لیکن ایک دوسرے کے قریب ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.